الحمد لله على إحسانه والشكر له بالتوفيق وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سب سے پہلے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے آپ کے روبرو پڑھیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک کامیاب مومن کی پہچان اور ایک صفت بتلائی۔ کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کر لیے، اپنے نمازوں میں خشوع خضوع کو اپنا لیے۔ اس کے بعد سورۃ الماعون کی 2 آیتیں میں نے آپ کے روبرو پڑھیں، جہاں ابتدائی 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کامیاب اہل ایمان کی پہچان میں یہ بتلایا کہ جو لوگ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کر دیں وہ کامیاب مومن ہیں۔ تو وہیں اس سورہ ماعون کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا فویل للمصلین، ان مصلیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ ان نمازیوں کے لیے وعید سنائی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ غفلت اور سستی کی جہاں بات آتی ہے، سوال یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس چیز کا سوال تو ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن ہم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہر وقت پر نماز کو باجماعت ادا کر دیا جائے۔ اگر کسی عذر کی بنیاد پر جماعت سے نماز چھوٹ جاتی ہے تو نماز کا دہرانا، نماز کا پڑھ لینا یہ ضروری ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پہچان اور اتنی بڑی تفریق بتلا دی کہ اگر کوئی چیز ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے، نماز ہے۔ تو اس لیے سوال اس بات کا کہ نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ہم اپنے آپ کا اس معاملے میں جائزہ لے لیں کہ ہم وقت پر نماز ادا کرتے ہیں نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز اگر سستی سے پڑھتے ہیں، نماز میں اگر سستی ہوتی ہے تو اس میں اتنی بڑی وعید اور دھمکی سنائی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہلاکت اور بربادی ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ سستی کی کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں، کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں نمازوں میں سستی ہوتی ہے۔ سستی کی ایک صورت یہ ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے، نماز کا جو قیام ہے، نماز کا جو رکوع ہے، نماز کا جو سجدہ ہے، اس کو صحیح طور سے نہ ادا کرنا، یہ بھی خشوع خضوع کے منافی ہے۔
نماز کے جو ارکان، نماز کا جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے، بتلایا گیا ہے، اس طریقے سے نماز کے ارکان کو ادا نہ کرنا یہ بھی سستی کی ایک شکل ہے اور خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز تو ویسے کہ پڑھنا ضرور ہے، تو نماز جو پڑھتے ہیں مکمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں، تبھی چل کر نماز مقبول ہوگی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز جیسے ہی پڑھا فوراً حذیفہ بن یمان نے کہا کہ نماز اور ایک مرتبہ دہراؤ، نماز کو لوٹاؤ۔ غلطی صرف اتنی تھی کہ وہ رکوع صحیح سے نہ کرتا تھا، سجدہ صحیح سے نہ کرتا تھا، باقی نماز صحیح تھی، باقی نماز کا طریقہ صحیح تھا، غلطی صرف اتنی سی تھی کہ رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی وعید سنائی، کہا لو مت علی غیر الفطرہ، اگر مرتے ہو، اگر اسی نماز کی کیفیت میں موت آتی ہے، زندگی بھر یہی نماز پڑھتے رہو اور اسی نماز کی کیفیت میں موت آ جائے، مر جاؤ، تو سمجھ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فطرت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اس فطرت سے ہٹ کر تمہاری موت ہوئی۔ صرف ایک رکوع کی غلطی کی وجہ سے، سجدے کی غلطی کی وجہ سے اتنی بڑی وعید سنائی کہ جو فطرت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جو فطرت سکھا کر پیارے نبی کو بھیجا گیا، اس فطرت سے ہٹ کر موت ہوئی۔ تو صرف رکوع اور سجدے کی اتنی بڑی بات ہے، تو پوری نماز قیام سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر کے سلام تک جو جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اس پر غور کرنے، اگر کوئی ان غلطیوں پر آگاہ کرتا ہے تو ان غلطیوں کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں کیا کیا غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کیا کیا غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، تاکہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقبول ہو۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز مکمل غلطیوں سے صاف ہو۔ صرف یہ کہہ دینا کہ دوسروں کی کیفیت نماز کو دیکھ کر ہماری نماز کی کیفیت صحیح ہے اور ہم نماز صحیح پڑھتے ہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ دوسروں کے پڑھنے کی کیفیت غلط ہے، دوسروں کا قیام غلط ہے، دوسروں کا رکوع غلط ہے، دوسروں کا سجدہ غلط ہے، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، ہم پڑھ کے دکھائیں، عملی طریقہ ہمارا صحیح ہو، عملی نمونہ ہمارا صحیح ہو، تب چل کر نماز صحیح ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں جو کیفیت، جو صفت نماز پڑھنے کے متعلق بتائی گئی، ایک ایک صفت کو اپنانا، ایک ایک طریقے کو اپنانا، یہ اصل سنت پر تعمیل کی پہچان ہے، سنت پر عمل کی پہچان ہے۔ اسی لیے جیسے ہم نماز کو آتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، باہر ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فرض نماز کھڑی ہوتی ہے چند لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، پیچھے آئے نفل نماز پڑھے، سنت نماز پڑھے، سنت اور نفل ختم ہونے کے بعد امام کے ساتھ جماعت میں ملتے ہیں۔ یہ عموماً فجر کی نماز میں ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں دیگر نمازوں کی سنت مؤکدہ کے مقابلے میں فجر کی نماز کی سنت کو اتنی اہمیت دی گئی۔ ہاں اہمیت ضرور ہے، کب؟ جب فرض نماز کا وقت ابھی تک نہ ہوا ہو، فرض نماز کی جماعت نہ کھڑی ہو، اس وقت آئیں سنت نماز ادا کریں، اس کے بعد فرض جیسے ہی کھڑی ہوتی ہے فرض کے ساتھ مل لیں۔ لیکن لوگوں کا معمول ہوتا ہے، اس کی اہمیت اس قدر بٹھا دی گئی کہ فرض نماز بھی کیوں نہ چلتی ہو، ایک رکعت بھی کیوں نہ ختم ہو گئی ہو، لوگ پیچھے سے آتے ہیں اور سنت نماز پڑھنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد جماعت سے ملا۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ فرض سے زیادہ اہمیت اسی سنت کی ہے، فرض نماز سے زیادہ اہمیت اسی سنت کی ہے۔ اس فرض کی سستی، فرض کی چھوٹ پر اللہ سے پکڑ ہے، اس سنت کی چھوٹ پر اللہ سے پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سنت کی چھوٹ پر اللہ سے پکڑ نہیں ہے۔ چاہے آپ کے پاس چھوٹ ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے نماز، تو فرض نماز کے بعد بھی آپ پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کو چھوڑ کر سنت پڑھنا، نفل نماز ادا کرنا، شریعت میں اس کی ذرا برابر بھی چھوٹ نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، لوگوں جیسے ہی فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے، فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے۔ فرض نماز کی اقامت جیسے ہی ہو جاتی ہے، کوئی سنت نماز اس کے بعد نہیں، کوئی نفل نماز اس کے بعد نہیں۔ دیکھا کہ امام نے اقامت، مؤذن نے اقامت کہہ دی، امام نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، تو آئے فوراً جماعت کے ساتھ مل لیں۔ اب ہم مسجد میں جب آتے ہیں، جماعت کھڑی ہوئی ہے،
جماعت کھڑی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جماعت رکوع میں چلی گئی ہو، سجدے میں چلی گئی ہو، امام سجدے میں چلے گئے ہو، رکوع میں چلے گئے ہو، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ہم انتظار کرتے کھڑے رہتے ہیں، سجدے میں ہیں ہم انتظار کرتے ہیں کہ مکمل قیام میں آ جائیں، پھر اس کے بعد رکعت باندھیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام پھر سے اٹھ جائے، اس کے بعد ہم رکعت باندھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہی طریقہ سکھلایا کہ جیسے ہی مسجد میں آئیں، امام جس کیفیت میں ہو، امام جس حالت میں ہو، اگر رکوع میں ہو تو فوراً آ کر رکوع میں شامل ہو جائیں، سجدے میں ہو تو اس بات کا انتظار نہ کریں کہ پھر سے قیام ہو، پھر سے کھڑے ہو جائیں، فوراً آ کر سجدے میں شامل ہو جائیں۔ ہم یہ انتظار کرتے ہیں، اس سجدے کو چھوڑ کر ہم انتظار کرتے ہیں کہ پھر سے قیام میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک سجدے کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے، ایک سجدے کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسی بات پر کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نجات ملنی ہو تو آدمی ہزاروں سجدے کر دیتا ہے، ہمارے پاس ایک سجدے کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہی مسجد میں آئے، بلا کسی تاخیر امام جس کیفیت میں ہو، جس صورتحال میں ہو، رکوع میں ہو تو فوراً رکوع میں شامل ہو جائیں، سجدے میں ہو تو فوراً سجدے میں شامل ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ پھر سے قیام کریں، آپ مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں، وہ ختم ہونے کے بعد پھر آپ رکوع میں ملے، سجدے میں ملے، نہیں۔ جیسے ہی امام مسجد میں آئیں، امام رکوع میں ہو تو فوراً ڈائریکٹ رکوع میں شامل ہو، سجدے میں ہو تو سیدھا سجدے میں آ جائیں۔ یہ امام کی کیفیت، یہ امام کی تابع ہونے کی دلیل ہے، پہچان ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم صحیح وقت پر مسجد میں آئیں، ابھی اقامت ہوئی، ہم نے نماز ادا کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز صفوں کی درستگی ہوتی ہے، سب سے بنیادی چیز صفوں کی درستگی ہوتی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ صفوں کی درستگی میں نماز کی درستگی ہے۔ نماز گرچہ کہ مکمل صحیح طریقے سے پڑھ لیں، ہمارا قیام صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، لیکن اللہ کے نبی نے مکمل ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کہا فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، کہ صفوں کا درست کرنا یہ نماز کے مکمل ہونے کی پہچان ہے، کیونکہ اسی سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، نماز کی ابتدا اسی صفوں کی درستگی سے ہوتی ہے۔ ہم صفوں میں دیکھتے ہیں کوئی آگے رہا تو کوئی پیچھے رہا، کوئی تھوڑا آگے تو کوئی تھوڑا پیچھے، یا کبھی کبھار صفوں کے درمیان گیپ، صفوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ یاد رہے صفوں کی درستگی کی پہچان کیا ہے، صفوں کی درستگی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے پاس صفوں کی درستگی الحمدللہ صحیح ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم پیر ملانے کی جگہ صرف انگلی ملاتے ہیں، پیر ملانے کی جگہ صرف انگلی ملاتے ہیں۔ صفوں کی درستگی انگلی ملانے سے نہیں ہوتی ہے، صفوں کی درستگی ایڑیوں کے ملانے سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ صفوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پیچھے سے صفوں پر نظر پڑتی ہے، صف ترتیب سے ہے کہ نہیں پیچھے سے نظر پڑتی ہے، اسی لیے جب تک ایڑھی نہ ملائے اس وقت تک صف درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ امام کے پیچھے جو مؤذن کھڑے ہوئے ہیں، مؤذن کو آپ دیکھیں کہ مؤذن کس کیفیت پہ کھڑے ہوئے ہیں، مؤذن کے قدم کہاں ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے سارے لوگ اپنے قدم درست کرتے جائیں تو صف آرام سے درست ہو سکتی ہے۔ لوگ آئے جیسے اپنی مرضی مسجد میں داخل ہوئے، نماز کھڑی ہوئی، فوراً بھاگ کے آئے، دوڑ کر آئے اور اپنی نماز میں کھڑے ہو گئے، شامل ہو گئے، اس کا خیال ہی نہ رہا کہ ہماری صف درست ہوئی کہ نہیں، ہم بازو والوں کا خیال کیا کہ نہیں، ہمارا قدم بازو والے سے مل رہا ہے کہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، صحابہ اکرام کو اعلان کرتے اعتدلوا، لوگوں صف درست کر لو، صف درست کر لو۔ پیارے نبی کے اس ایک اعلان پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک بات پر کہ لوگوں صف درست کر لو، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم صفوں کو اس طرح درست کرتے، کان احدنا یلصق منکبہ بمنکب صاحبی وقدمہ بقدمہ، ہم میں سے ہر ایک اپنے کندھے کو بازو والے کے کندھے سے جوڑ لیتا، اپنے پیر کو بازو والے کے قدم سے ملا دیتا، قدم کہتے ہیں مکمل پیر کو، اپنے سے ہر ایک اپنے کاندھے کو بازو والے کے کاندھے سے ملا دیتا، اپنے قدم کو بازو والے کے قدم سے ملا دیتا۔ یہ صحابہ اکرام کا عمل رہا ہے، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی گواہی رہی ہے۔ پیارے نبی کے ایک اعلان پر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اپنے پیر اور کندھوں کو مضبوطی سے جوڑ لیتے۔ یہ صفوں کی مضبوطی اور صفوں کی درستگی کی پہچان ہے۔ جب تک صفوں کو اس انداز سے درست نہ کریں، صفوں کو اس انداز سے درست نہ کریں، پیروں کو مضبوطی سے نہ جوڑیں، کندھوں کو مضبوطی سے نہ جوڑیں، یہ اسی وقت ہوگا جب پیر اپنے کندھوں کے برابر رکھیں گے، پیر اپنے کندھوں کے برابر رکھیں گے۔ یہ غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نماز میں داخل ہوئے،
پیروں کو جب کھلا رکھنے کی بات آئی تو بہت زیادہ کھول کر ہم نے پیروں کو رکھ دیا، یا پیروں کو جوڑ کر رکھنے کی بات آئی تو بہت کم ہم نے پیروں کو کھولا، یا تو افراط یا تو تفریط، یا تو مکمل طور پر پیروں کو کھول دیا یا تو پیروں کو کم کھولتے ہیں کندھوں سے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آزو بازو والوں کے کندھے نہیں ملتے ہیں، کندھے اسی وقت ملیں جب آپ کندھوں کے برابر اپنے قدم رکھتے ہیں۔ نماز میں جب آتے ہیں کندھوں کے برابر اگر قدم رکھیں اسی وقت اپنا کندھا بازو والے کے کندھے سے ملے گا، اپنا پیر بازو والے کے پیر سے ملے گا۔ تو اس بات کا خیال رہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسی صف کی درستگی میں اصل نماز کی درستگی ہے، جب تک یہ صف درست نہ ہو نماز آگے کی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جب صفوں کو اس انداز سے درست کریں، پیروں کو مضبوطی سے بازو والے کے پیر سے ملائیں، کندھوں کو مضبوطی سے بازو والے کے کندھے سے ملائیں، اسی وقت چل کر صفوں کی درستگی کا مقصد حاصل ہوگا، ورنہ یہ مقصد ہم سے فوت ہوتا رہے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو مقصد صفوں کی درستگی کا پیارے نبی نے بتلایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد نماز میں صفوں کی درستگی کا بتلایا وہ مقصد ہم سے فوت ہوتا رہا، وہ مقصد ہم سے چھوٹتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم صف جوڑتے نہیں رہے، صف کو ہم درست کرتے نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر کھڑے ہوتے صحابہ سے کہتے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لوگوں اپنی صفوں کو درست کرو، اگر ایسا نہ ہو صفوں کو درست نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان دوری ڈال دے گا۔ آج یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیوں؟ جو عبادت کی غرض سے مقصد بتایا گیا وہ مقصد ہم سے چھوٹتا رہا، جو عبادت کی غرض سے ہمیں مقصد بتایا گیا وہ مقصد ہم سے فوت ہوتا رہا۔ ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کے دل جڑنے کے لیے آپس میں گفتگو ہو، مصالحتی ہو، نماز میں قدم سے قدم مضبوطی سے جوڑ کر ہی سے ایک دوسروں کے دل جوڑے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، لوگوں صف درست کر لو، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، مخالفت ڈال دے گا۔ تو لہٰذا صفوں کی درستی کا مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب صفوں کو درست کریں گے، صفوں کو مضبوطی سے جوڑے رکھیں گے۔ جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو، یہ کیفیت صفوں میں دیکھنے کو نہ ملے، بظاہر دیکھنے کو تو ایک دوسرے کے بازو کھڑے ہیں لیکن دل کبھی کو ملیں گے نہیں، دل کبھی ملنے والے نہیں ہیں، تو یہ بڑی غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم صفوں کی درستگی، صفوں کو صحیح کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے۔ اب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ میں ہم اللہ اکبر کہہ کر ہم رکعت باندھتے ہیں۔ یہاں پوری سستی عموماً لوگ نماز میں دکھاتے ہیں، بازار کی، اپنے کاروبار کی، اپنے تجارت کی پوری سستی نماز میں دکھاتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہی جائے، نہات اتنی سستی سے اٹھتے ہیں گویا کہ نماز مجبوری پر ادا کی جا رہی ہے، نماز مجبوری پر پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت صلاۃ بتلاتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہو جاتے، ہمارے ہاتھ تو اتنے بھی نہیں اٹھتے، ہم پوری سستی سے ہاتھ اٹھانے کے نام پر ہاتھ اٹھائے اور فوراً رکھ دیے، اس بات کا بھی خیال نہیں کہ ہمارے ہاتھ کہاں تک اٹھتے ہیں، اس بات کا بھی خیال نہیں ہے۔ تو نماز کے آغاز ہی سے کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کتنی کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا سب سے پہلے کل روز قیامت حشر کی عدالت میں جواب دینا ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کا سب سے پہلے کل روز قیامت اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ جب تک اس عبادت کا حساب مکمل نہ ہو آگے کا حساب نہیں ہوگا، آگے حساب کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو ضرورت ہے کہ جب نماز کا سوال ہوگا تو عام نماز کا نہیں، نماز محمدی کا سوال ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے نماز پڑھی جاتی رہی کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے نماز ادا کی جاتی رہی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھ کر احادیث میں جو طریقہ بتلایا اس حساب سے اپنی نماز کو درست کریں۔ تو یہاں ایک غلطی ہوئی کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائیں، اس کے بعد ہاتھ باندھنے کی بات آتی ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ صحابی رسول وائل بن حجر بتلاتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، میں نے دیکھا کہ نماز جیسے ہی
شروع ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، پیارے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، ووضع علی صدری، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر آپ نے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ سینہ کسے کہتے ہیں؟ سینہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں بھی ہماری سستی ہوئی کہ ہم نام پر نیچے رکھ لیے یا زیادہ اوپر چڑھا لیے، کہ جو کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی، حدیث ہم نے سن لی، حدیث ہم نے جان لی، جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ صرف کہہ دینا کہ ہمارے نماز کی کیفیت صحیح ہے، درست ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ حدیث کو جاننا، اللہ کے نبی کیفیت کو جاننا، سیکھنا اور اس کے مطابق نماز ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، نماز کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے رکوع میں جانے کا، دوسرا مرحلہ آتا ہے رکوع میں جانے کا۔ ابھی امام نے اللہ اکبر کیا کہا کہ ابھی امام کا رکوع صحیح نہیں ہوا، آدھی صف رکوع میں چلی گئی ہوتی ہے۔ ابھی امام کا رکوع صحیح نہیں ہوا کہ آدھی صف رکوع میں چلی گئی ہوتی ہے۔ پھر امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا کہ امام کے اٹھنے سے پہلے مکمل لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ پھر سجدے کی وہی کیفیت، اللہ اکبر کہتے ہیں امام کے سجدے میں جانے سے پہلے آدھی جماعت سجدے میں چلی گئی، امام کے اٹھنے سے پہلے آدھی جماعت اٹھ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام، اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام، کیا وہ لوگوں کو ڈر نہیں ہے، کیا وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں جو امام سے پہلے آگے بڑھ جاتے ہیں، امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے آگے بڑھ جاتے ہیں، امام سے پہلے رکوع کر لیے، امام سے پہلے سجدہ کر لیے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھ گئے، سجدے سے اٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام، کیا وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لے، ان یحول اللہ رأسه رأس حمار، کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو گدھے کی چہرے میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ان کے سروں کو گدھوں کے سروں میں بدل دے۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی دھمکی سنائی، تو لہٰذا امام کے دعوت پر، امام کے اعلان پر، امام کے اللہ اکبر کے نعرے پر فوراً رکوع کرنا شریعت بھی یہی تعلیم دیتی ہے، حدیث بھی یہی سکھلاتی ہے کہ اس میں بھی سستی نہیں ہونی ہے، اس میں بھی تاخیر نہیں ہونی ہے۔ البتہ امام کے رکوع میں جانے کے بعد ہم رکوع میں جائیں، امام کے سجدے میں جانے کے بعد ہم سجدے میں جائیں، امام کے سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم سجدے میں اٹھیں، اس میں بھی تاخیر نہ ہو کہ امام سجدے سے اٹھ کر مکمل طور سے کھڑے ہو گئے، ہم ابھی اطمینان کے ساتھ سجدے سے اٹھ رہے ہیں، ہم ابھی اطمینان کے ساتھ سجدے سے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما جعل الامام لیؤتم بہ، لوگوں امام کو اس لیے بنایا گیا کہ تم اس کی اقتداء کرو، امام کو اس لیے متعین کیا گیا کہ تم اس کی اقتداء کرو۔ اقتداء کیسے ہوگی؟ جب امام رکوع کے لیے جائے تو فوراً رکوع کرو، جب سجدے میں جائے فوراً سجدے میں جاؤ، جب رکوع سے سر اٹھائے تو فوراً اٹھاؤ۔ تو امام کے پیچھے پیچھے کام ہونا ہے۔ امام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اطمینان کے ساتھ، ہم ابھی آرام سے سجدے سے اٹھ رہے ہیں، ابھی ہمارا سجدہ مکمل نہ ہوا، یہ کیفیت نماز میں نہیں ہونی ہے۔ اور رکوع کیسا ہو؟ جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں، جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہاں جو لوگ کمزور ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بیمار ہیں، جن کے پاس عذر ہے، ان کا رکوع صحیح سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے پاس معفو عنہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس معاف ہے۔ لیکن ہٹے کٹے نوجوان، ابھی کے بچے، ان سے بھی رکوع صحیح سے نہیں ہوتا ہے۔ آج دیکھنے کو ملتا ہے جو مضبوط ہیں ان سے بھی رکوع صحیح سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کی کیفیت بتلاتے ہوئے صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی جب بھی رکوع کرتے کان اذا اراد ان یرکع سوا ظہرہ، کہ اللہ کے نبی اپنی پیٹھ برابر کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ رکوع کرتے ہیں اپنی پیٹھ برابر کر لیتے ہیں۔ پیٹھ کیسے برابر کرتے ہیں؟ صحابی رسول نے کہا حتی لو صب علیہ الماء لاستقر، یہاں تک کہ اس پیٹھ پر پانی بھی بہا دیا جائے تو پانی گرتا نہیں تھا، برابر ٹھہر جاتا تھا۔ اگر پیارے نبی کی پیٹھ اتنی درست ہوتی رکوع کی حالت میں کہ اگر پانی بھی بہا دیا جائے پانی گرتا نہیں تھا، پانی ٹھہر جائے، اتنی برابر رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ۔ جو معذور ہیں، جو مجبور ہیں، ان کے معفو عنہ ہے، لیکن جو ہٹے کٹے ہیں، جو مضبوط ہیں، جو تندرست ہیں، ان سے تو رکوع صحیح ہونا ہے، ان سے تو رکوع صحیح ہونا ہے۔ جو غلط کرتے ہیں، جو لوگ بتا دیں یہ نماز کا معاملہ ہے، اس کا حساب اللہ کو دینا ہے، تسلیم کر کے غلطی کو اپنی نماز کو صحیح کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بتانے والے پر ہم چھڑ جائیں، بتانے والے پر ہم بھڑک جائیں، بتانے والے کے خلاف ہم بول بیٹھیں۔ نماز کی ایک ایک غلطی بہت بڑی غلطی ہے، نماز کی ایک ایک غلطی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم سجدہ کرنے آتے ہیں، آگے کا مرحلہ سجدہ کا ہوتا ہے، ہم سجدہ کرنے آتے ہیں، بعض لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے سجدے میں پوری طرح کوہنیوں کو نیچے ٹہرا دیے،
بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے سجدے میں پوری طرح کوہنیوں کو نیچے ٹھہرا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی منع کرتے ہوئے کہا وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعِهِ انبساط الكلب. لوگوں کتے کی طرح ہاتھ پھیلا کر نماز میں نہ بیٹھو. لوگوں کتے کی طرح ہاتھ پھیلا کر نماز میں نہ بیٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ایک ایک کیفیت میں جانوروں کی مشابہت سے منع فرمایا. اور سجدہ جہاں ہوتا ہے سجدہ تیزی سے ہوا, فوراً سجدہ ہوا, پھر اٹھے گیپ نے پھر سجدہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا جو لوگ اس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں کہ کوے کی ٹھونگ مارنے کی طرح لوگ ٹھونگ مارتے رہے, سجدہ ہوا فوراً اٹھ گئے پھر سجدے کو چلے گئے, اللہ کے نبی نے کہا ان کی پہچان ایسی ہے گویا کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے, اس میں ایک کھجور کھائے, 2 کھجور کھائے, اپنے آپ کو پیٹ بھرنے کی بات ہو گئی. جیسے ان کا پیٹ نہیں بھرا ویسے ان کی نماز بھی نہیں ہوئی. جیسے سخت بھوک لگنے والے کو 1 کھجور 2 کھجور کھانے پر پیٹ نہیں بھرا ویسے ان کی نماز بھی درست نہ ہوئی, کیونکہ انہوں نے کوے کے ٹھونگ مارنے کی طرح تیزی کے ساتھ ٹھونگ مار کے بیٹھ گئے, نماز ادا کر دی. تو نماز میں ایک ایک کیفیت کو, ایک ایک طریقے کو جان کر سیکھ کر صحیح طور سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرت ان اسجد علی 7 اعظم, امرت ان اسجد علی 7 اعظم, مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں, مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. واشار بیدہ الی الجبہہ الی الانف, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. سب سے پہلے پیشانی اور ناک, اس بات کا خاص خیال رہے کہ جب سجدے میں ہم جاتے ہیں پیشانی اور ناک دونوں نیچے لگے, پیشانی اور ناک دونوں ہماری نیچے لگے. اللہ کے نبی نے کہا پھر دونوں ہاتھ, پھر دونوں گھٹنے, پھر دونوں پیر, ان تمام چیزوں کے ساتھ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہی سجدے کا اصل طریقہ ہے, صحیح طریقہ ہے. اگر رکوع اور سجدہ اس انداز سے نہ ادا کریں, ہاں بار بار کہا جا جن کے پاس عذر ہے, جن کے پاس مجبوری ہے, اللہ کے پاس معافی ہے, لیکن جو ہٹے کھٹے ہیں, صحت مند ہیں, نوجوان ہیں, اس کے باوجود ان سے رکوع صحیح نہیں ہوتا ہے, سجدہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے بڑے چور ہیں, یہ سب سے بڑے چور ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسوأ الناس سرقۃ یوم القیامہ, کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس چوروں میں سب سے بدترین چور وہ ہوں گے. چوروں کی کئی ایک شکلیں ہیں, کئی ایک کیفیتیں ہیں, جو پیسے چرا لیا, جو مال چرا لیا, جو اشیاء چرا لیا, وہ بھی ایک چور ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا اسوأ الناس سرقۃ یوم القیامہ, کل روز قیامت اللہ کے پاس سب سے بدترین چور وہ ہے الذی یسرق من صلاتہ, جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے, جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے, نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, وہ شخص جو نہ اپنے رکوع کو صحیح طور سے ادا کرتا ہے, نہ اپنا سجدے کو صحیح طور سے ادا کرتا ہے. رکوع کی چوری ہوئی, سجدے کی چوری ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا ایسا چور کل روز قیامت سب سے بدترین چور ہوگا. تو لہٰذا نماز کی جو کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے, صحیح احادیث سے ہمیں بتلائی گئی ہے, صحیح احادیث کو چھان کر جان کر اللہ کے نبی کی کیفیت اور اللہ کے نبی کے طریقے کے حساب سے نماز ادا کریں, کیونکہ اسی نماز کا حساب کل روز قیامت اللہ کو دینا ہے. ہم دنیا کی چیزوں میں بڑی تحقیق کرتے ہیں, چھان بین کرتے ہیں, لیکن دین کی چیزوں میں ہماری تحقیق نہیں ہوتی. ہر سنی سنائی بات کو ہم نے سن لی, ہر کان میں پڑی بات پر ہم نے عمل کر لی. یہ دین کا مسئلہ ہے, یہ دین کا معاملہ ہے. دین کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. دنیا کا معاملہ ہماری دنیا کے ساتھ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. دین کے معاملے کا حساب اللہ کو دینا ہے. تو لہٰذا دین کے معاملے کو صحیح طور سمجھ کر صحیح طور سے ادا کرنے کی کوشش کریں. آخری بات جو مجھے آپ کو کہنی ہے کہ نماز ایک اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, نماز ایک اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھلایا ہے. تو اللہ کی ایک نبی نے نماز کا طریقہ سکھلایا, ایک اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. تو نماز میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے کہ عورت کے لیے الگ نماز, مرد کے لیے الگ نماز. جب ایک اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے تو طریقے دو کیسے ہوئے ہیں؟ جب ایک اللہ کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے تو طریقے دو الگ الگ کیسے ہوئے؟ پیارے نبی نے نماز کا طریقہ سکھایا, ایک نبی نے نماز کا طریقہ سکھلایا, تو طریقے بدل کیسے گئے؟ اللہ کے نبی کا جو طریقہ حدیث میں آیا ہے, تو لہٰذا ایک طریقہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, نماز کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک ہی بتلایا. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نماز اور صفت صلاۃ کو دیکھ کر ایک ایک کیفیت کو
صاف انداز میں بیان کر دیا کہ آپ کا قیام کیسا تھا، آپ کا رکوع کیسا تھا، آپ کا سجدہ کیسا تھا۔ تمام صورتحال کو دیکھ کر جان کر اس حساب سے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات کہ نماز جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو فوراً سجدے میں نہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں پھر فوراً دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسجد حتی تطمئن قائما، لوگوں اس وقت تک سجدہ نہ کرو جب تک کہ تم اطمینان کے ساتھ کھڑے نہ ہو جاؤ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کرو کہ فوراً تم سجدے میں چلے گئے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد تمہیں سجدے میں جانا ہے۔ ایک سجدہ ہم نے کر لیا پھر سجدے سے اٹھے، اللہ کے نبی نے کہا لا تسجد حتی تقعد، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہ کرو جب تک کہ دو سجدوں کے درمیان وقفہ نہ دے لو، دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ نہ لو۔ تو لہٰذا سجدوں میں تسبیحات ہیں، رکوعات میں تسبیحات ہیں، سجدوں کے درمیان تسبیحات ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا ہے۔ یہ تمام دعاؤں کو اطمینان کے ساتھ پڑھ کر اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہوئے نماز ادا کریں۔ جو نماز اطمینان کے ساتھ ادا کی جاتی ہے وہی نماز خشوع و خضوع والی نماز ہے، اور اسی طرح سے نماز ادا کرنے والوں کو اللہ نے خوشخبری سنائی قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کر لیے۔ لہٰذا ہم نے نماز کی کیفیت اور نماز کے طریقے کو صحیح احادیث کے انداز میں، صحیح احادیث کے طریقے سے ہم نے جانا اور سنا۔ اب کوشش یہ ہو کہ مکمل صحیح طریقے سے جو ہم نے جانا ہے اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل اور ایک ایک رکن کے مطابق ہمارے نماز کے رکن کی ادائیگی ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرے، ایک ایک رکن کو نماز کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے ادا کرنے اور اپنی نماز کو خشوع و خضوع والی بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی نماز میں ہونے والی غلطیاں، نماز میں ہونے والی کوتاہیوں سے میری اور آپ کی حفاظت کرے، جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔